السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وحدیہ علی علیہ الصلوۃ والسلام مدد مومنین اکرام، امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے۔ پروردگار آپ سب مومنین کو سلامت رکھے۔ مومنین، تحریک لبیک کے سربراہ مولانا خادم رضوی صاحب انتقال کر گئے ہیں، تو اس کے انتقال پر ہم شیعہ اثنا عشری امامیہ کا کیا موقف ہونا چاہیے، کیا رد عمل ہونا چاہیے، تو اس کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ آج ہم مستفید ہوں گے اپنے مولانا قبلہ حاجی صفدر حسین صاحب سے۔ اس بارے میں وہ قبلہ کیا فرما رہے ہیں، آئیے مل کر ان کی گفتگو سنتے ہیں، اور اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ ہم پھر ایک انتشار سے، ایک فرقہ واریت سے اور ایک تعصب کی ایک لہر سے بچ جائیں۔ تو یہ بہت المناک ہمارے لیے، خاص شیعہ مومنین کے لیے ایک المناک واقعہ ہے۔ وہ اس لیے ہے کہ انتشار بہت زیادہ پھیل جائے گا اور اس سے نفرتیں آ جائیں گی۔ تو آئیے قبلہ کی باتیں سنیں، آپ کو سب کچھ سمجھ آ جائے گا۔ تو آئیے مل کر قبلہ کی گفتگو سنتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تحریک لبیک پاکستان کے سربراہ مولانا خادم حسین رضوی انتقال کر گئے۔ مولانا خادم حسین رضوی کے انتقال کے بعد سوشل میڈیا پہ، فیس بک پہ کچھ غیر ذمہ دارانہ پیجز پہ غیر ذمہ دارانہ، غیر اخلاقی پوسٹیں شیئر کی جا رہی ہیں اور غیر اخلاقی پھر ان پر کمنٹس کیے جا رہے ہیں۔ بالکل یہ اسی طریقے سے ہے کہ جیسے کچھ عرصہ قبل معروف شیعہ خطیب ضمیر اختر نقوی صاحب کی وفات پر کچھ فیس بک کے پیجز پہ کچھ غیر اخلاقی اور تہذیب کے دائرے سے باہر اور اس پہ پھر پوسٹیں بھی شیئر کی گئیں اور کمنٹس بھی کیے گئے بعض افراد کی طرف سے۔ تو یہ دونوں طرف سے یہ معاملات، یہ دو طرح سے میرے نزدیک اس کی دو وجہ ہیں جو کہ غیر مناسب ہیں اور ٹھیک نہیں ہے۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کا امن ہمیں پیارا ہے۔ یہ پاکستان، ہم اس کے، یہ ہمارا وطن ہے، ہم اس میں رہتے ہیں، یہ ہماری مٹی ہے، اس کی فضائیں ہماری ہیں۔ اس میں اس کا امن ہمیں اس طرح سے پیارا ہے کہ جب ہم ایسی پوسٹیں لگائیں گے ایک دوسرے کے علماء کرام کے خلاف، ایسی پوسٹیں ہم سوشل میڈیا پہ لگائیں گے تو پھر کیا ہوگا، اس سے نفرتیں پیدا ہوں گی، ایک دوسرے کے خلاف قدورتیں پیدا ہوگی، ایک دوسرے کے خلاف جذبات کو بھڑکایا جائے گا، اور اس کا فائدہ کون لے گا؟ پاکستان کا دشمن۔ اس کو مزید ہوا دے گا اور مزید ایک دوسرے کے دست گریباں ہوں گے۔ تو ایک تو یہ پاکستان کے امن کے لیے ٹھیک نہیں، اور دوسرا ہمارے ائمہ اہل بیت علیہم السلام کا کردار ہمیں بتاتا ہے کہ امام حسن علیہ السلام کی مثال آپ کے سامنے موجود ہے کہ امام حسن علیہ السلام کو ایک شخص ان کی شان میں، ان کے امام علیہ السلام کے سامنے گستاخیاں کرتا ہے۔ امام علیہ السلام اس کے جواب میں کیا فرما رہے ہیں اس شخص کو جو گستاخی کر رہا ہے کہ تمہیں لگتا ہے تم مدینے میں نئے آئے ہو، اگر تمہارے پاس مکان نہیں ہے، تم ادھر مسافر لگتے ہو، اگر تمہارے پاس مکان نہیں ہے تو ہمارا گھر حاضر ہے، اگر کھانا نہیں ہے تو ہم کھانا پیش کرتے ہیں۔ تو جب اس کے پاس بات میں پتہ چلا کہ جس کی شان میں گستاخیاں کر رہا ہوں تو یہی تو وہ امام حسن ہے، کلمہ پڑھنے پہ مجبور ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے دوستو ہمیں چاہیے کہ ہم ایسی آپس میں ایسی گفتگو ہماری ہو جس سے کہ ہمارا پیار محبت بڑھے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کی حفاظت فرمائے۔ تو مومنین کرام، آپ نے ملاحظہ کر لیا حاجی صفدر صاحب کو۔ تو انشاءاللہ تمام شیعہ اثنا عشری امامی مومنین جوانان سے گزارش ہے کہ اس بات پر عمل پیرا ہوں گے۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ کسی اور پیغام کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وحدیہ علی مدد۔